अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर इजाज़ अंजम और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ और ओरिजिनली मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ। मैंने चंद साल पहले एक हॉस्पिटल शुरू किया मीरपुर में और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अब तकमील के आखिरी मराहिल में है। और इंग्लैंड से मुझे मेरे अज़ीज़ हैं जनाब वहाब साहब हैं, मोहम्मद खलील साहब हैं, अक्सर साहब हैं और खालिद हुसैन साहब हैं और खलीक साहब हैं। तो उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी है इस बारे में और ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं अपने तजर्बात आप तक पहुंचाऊं जो मैंने इन 5 सालों में हासिल किए हैं। मैंने भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में औरतों और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल कायम करने का सोचा था और अल्लाह का शुक्र है कि आज 5 साल बाद उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार है और इंशाल्लाह चंद माह में मैं अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान चला जाऊंगा और उसको मैनेज करूंगा। लेकिन आज मैं अपने मदर एंड चाइल्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं होप वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि जो यहाँ पर आप आए हैं इस अजीम मकसद की सोच के लिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी जीना बहुत आसान काम है और वो तो सारे लोग ही जीते हैं। वो तो चरिंद परिंद हैवानात सारे लोग अपनी ज़िंदगी तो जी लेते हैं, मगर मज़ा इस चीज़ में है कि आप दूसरे की ज़िंदगी भी की फ़िक्र करें। और अल्लाह ताला ने उन लोगों को बहुत अफजल बनाया है जो दूसरे अपने जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस अजीम काम के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और उस सोच के लिए जो आने वाले वक्तों में बहुत से गरीब लोगों के लिए एक खुशी और मसरत का पैगाम लाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में भेजा और हर इंसान कामयाब होना चाहता है और लोगों ने कामयाबी की मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं। कुछ कहता है कि मैं ये स्पेशलाइजेशन कर लूँगा या मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी की डेफिनेशन कुरान मजीद में बता दी है। उसने ये कहा कि वो शख्स जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हुआ वो कामयाब है। तो अब ये तारीफ उसकी आ गई। तो अब हमारा जो मेन एम है, जो हमारा नुक्ता नज़र है, वो ये होना चाहिए कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में अपनी आखिरत कैसे संवार सकते हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप ये जो अपने अहबाब हैं इनके साथ मिलकर इस काम को मुकम्मल करें। आप भी अपना हिस्सा डालें ताकि जब ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये सदका जारिया होता है। ये जब तक ज़िंदगी में उस जगह पर रहेगी, आपके इलाके में रहेगी, वो आपको उसका अजर मिलता रहेगा और उसकी नेकियां आपके नामा-ए-माल में जाती रहेंगी यहाँ तक कि आपकी मौत भी वाक़या हो जाए, उसके बाद भी आपके कब्र में आपके साथ वो नेकियां हर रोज़ के हिसाब से जाती रहेंगी। तो इस तरह के हॉस्पिटल बनाना ये एक सदका जारिया होता है। तो ये हमारे जो अहबाब हैं, अब्दुल वहाब साहब हैं, मोहम्मद खलील साहब हैं और बाकी जो मेंबरान हैं, उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, कोशिश की है, हमें सबको उनका साथ देना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत नेक काम है। और वो लोग जहाँ से हम आए हैं वहाँ उनके पास बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। यहाँ अमेरिका में या इंग्लैंड में
جب کبھی ہمارے کسی بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ہماری عورت کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم فوراً ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں دی ہیں، ہمیں ایک اچھے ملک میں رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ سہولیات میسر ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہمارے علاقے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں ان کا بھی ہم پر حق ہے. ہم نے وہاں کا پانی پیا ہے، وہاں کا نمک کھایا ہے، وہاں کی روٹی کھائی ہے. تو اب ہمیں ان لوگوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ جنہیں ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. سارے لوگ لکی نہیں ہیں کہ جو امریکہ میں آ جائیں یا انگلینڈ میں آ جائیں. آپ لکی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں. تو اس لیے آپ کو ان لوگوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ان لوگوں کی آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آپ تو اتنی زیادہ بڑی تعداد میں ہیں اور سارے تھوڑا تھوڑا ملا کر ان کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہیلتھ کی پرابلمز ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے. آپ اس کو ان کے اس پین کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں. میں پاکستان سے MBBS کر کے آیا ہوں اور میں اس ہیلتھ سسٹم کو اندر سے جانتا ہوں. وہاں پر عورتیں جو کہ جن کے بچے اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ وہ بڑے ہسپتال میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، بچہ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، اور وہ صرف اس ہیلتھ فیسلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو آپ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان لوگوں کے لیے بھی خوشی اور آسودگی کا انتظام کریں گے. تو آپ کو ایک بار پھر مبارکباد کہ آپ اس بڑے کام میں آئے ہیں، اور میرا 5 سال کا اس میں تجربہ ہے. میں نے ہاسپٹل کو شروع کیا اور اس کے بعد پھر مجھے بہت تکلیف آئیں کیونکہ میرے پاس ڈونیشن کا سسٹم نہیں تھا. میں ایک آدمی اس کو کمپلیٹ کر رہا تھا. تو اگر ایک انسان ایک 150 بیڈ کے ہاسپٹل کو بنا سکتا ہے تو آپ بہت سارے لوگ مل کر اپنے علاقے میں ایسی چیز ضرور بنا سکتے ہیں. اور ان لوگوں کا آپ پر حق ہے اور آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے ہے. وہاں کے جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بہت خراب ہے. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں اس میں سہولیات کا فقدان ہے، اس میں وہ سہولیات نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے. اگر آپ کسی ہاسپٹل میرپور کے کسی ہاسپٹل میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر باتھ رومز آپ کو ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی، گندگی، بدبو. ہاسپٹل کے وارڈز میں بہت سی، وہاں پر کوئی بندہ اگر کوئی ٹھیک بھی جائے گا تو بھی وہ بیمار ہو کر آئے گا. اور اس کے برعکس جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ تو لوٹ مار کے بازار ہیں، تو وہ تو ایک عام آدمی ان میں جا ہی نہیں سکتا. تو اب ہمارے علاقے میں اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ اچھا اس کو کے ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں، آپ اس کے ٹیسٹ کروائیں. ایک 500 کا ہے، ایک 1000 کا ہے، ایک 1500 کا ہے، ایک کتنے کا ہے. تو لوگ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے. تو جب یہ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپنس آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ تھوڑا تھوڑا مل کے اس چیز کو کمپلیٹ کریں تاکہ وہ کام رکے نہ. کیونکہ جب یہ بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو رستے میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے رک جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بند ہو جاتا ہے کام چند مہینوں کے لیے. میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن آپ تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں اور آپ کا نہیں رکنا چاہیے اور انشاءاللہ رکے گا بھی نہیں. اب آپ انڈیویجول آپ پر ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں اور خود اپنی طرف سے بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں. اور یہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جس نے خدا کے راستے میں اپنے مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت زیادہ برکت ڈالتا ہے اور اس کو کئی گنا ہو کر دیتا ہے. اب میرے ساتھ بھی ہے، جب سے میں نے وہ کام شروع کیا مجھے غیب سے اللہ تعالیٰ وہ دے رہا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور وہ میری اپنی کمائی میں اتنی برکت ہوتی ہے. ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ٹریجڈیز نہیں ہوتی انسان کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ ان کو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور کسی ہیلتھ پرابلم سے بچاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی انسان کی مدد کرتا ہے ایسے میں۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، اور انشاءاللہ میں خود بھی حاضر ہوں ایز اے گائناکالوجسٹ اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ۔ میری بھی کوئی بھی خدمات ہو سکیں انشاءاللہ میں آپ کے ہاسپٹل کے لیے، آپ کے لیے، اور یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بھی آپ کے لیے جو کچھ بھی کر سکا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے کوئی بھی ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ میں اس کو پوری کروں گا، اور میری طرف سے کوئی بھی گائیڈنس ہوگی تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو پہنچاؤں گا، تاکہ یہ ہاسپٹل ایک سموتھ طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنے۔ تو میرا یہ پیغام آپ لوگوں کے لیے، اور امید ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کو بہت قلیل عرصے میں کمپلیٹ کریں گے اور وہاں کے لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ خدا حافظ۔